جب تک امام موسیٰ کاظم یہاں پر مدفون تھے، لیکن جب امام محمد تقی علیہ السلام بھی یہااں پر آئے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے آرام فرمانے کے لیے، تو اس جگہ کو کاظمین کہا جانے لگا۔ دو کاظم، دو غصے پینے والوں کی جگہ یہ کہلاتا ہے کاظمین۔ کاظمین کے اندر ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نویں امام محمد تقی علیہ السلام۔ اور ایک سے ایک عظیم شخصیتیں اور معصوم ہستیاں جو فرزندان امام یہاں پر رہے اور ان کی شہادتیں ہوئی، ان کی تعداد بھی بہت ہے، علماء کی تعداد بہت ہے۔ علماء میں بس ایک نام لینا کافی ہے کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ جیسے عالم کی قبر بھی یہاں پر ہے، جن کے بارے میں امام زمانہ نے مرثیہ پڑھا۔ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ پہلے نویں امام کے بارے میں آپ کو مختصر سا خاکہ بتا دیں کہ نویں امام کی زندگی بہت سختیوں سے گزری، اور نویں امام کو بچپن کے اندر ہی دشمن سے مقابلہ اس طریقے سے کرنا پڑا کہ آپ نے اپنے علم کا لوہا منوایا اور دنیا کو بتایا کہ امام کسی ایج کا محتاج نہیں ہوتا، امام ہر وقت امام ہوتا ہے۔ کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے امام اس کا جواب دیتے، مناظرے ہوتے تھے، پوری دنیا کے چنندہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، وہ اپنے اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سوال کرتے تھے۔ امام ہر سبجیکٹ کا جواب ایسا دیتے تھے کہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ امام محمد تقی نے اپنی زندگی بہت اچھی انداز میں اس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کی کہ کم سنی کے عالم میں اپنی امامت کو ثابت کر دیا، اور دنیا ایمان لے آئی کہ واقعاً یہی فرزند مصطفیٰ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرزند مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، اور یہی شان امامت ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی باقی ائمہ کی طرح زہر سے شہید کیا گیا، اور دردناک امام محمد تقی کی شہادت ہوئی، اور 10ویں امام نے آپ کے لاشوں کو اٹھایا اور آپ کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ لیکن 7ویں امام کی جو دردناک شہادت ہے امام موسیٰ کاظم کی، وہ بھی بہت خطرناک ہے، بہت دردناک ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ امام کو زندان میں رکھا گیا۔ امام کی زیادہ تر زندگی 7ویں امام کی زندان میں ہے۔ کیسے زندان ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اماموں میں باب الحوائج کا خطاب امام موسیٰ کاظم کو دیا گیا۔ کاروان نور کے تمام نورانی زائرین خوش نصیب ہیں کہ کاظمین کے اندر امام موسیٰ کاظم کی زری کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہو کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے ایک چیز پڑھی کہ امام موسیٰ کاظم تو بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی 7ویں امام موسیٰ کاظم کی نسل میں کسی سے کہے کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے موسوی سعادات سے، تو وہ پوری ہو جائے گی آپ کی۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری دعا پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی ایسی پریشانی آ جائے، خاص کر ان دردوں کے لیے جن دردوں کے اندر انسان کو آرام نہ ملتا ہو، تو اس کے لیے وہ نیت کرے کہ اگر میرا یہ درد ٹھیک ہو گیا مولا، تو میں آپ کی نسل میں 7 موسوی سعادات کو کھانا کھلاؤں گا۔ میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب مجھے کڈنی سٹون ہوا، رمضان کی چاند نمودار ہو چکا تھا، تو لکھنؤ میں کاظمین کے سامنے سے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جا رہا تھا، تو میرے ذہن میں وہی چیز آئی جو میں نے پڑھی تھی، کیونکہ ایسے آدمی کے ذہن میں آتی نہیں۔ تو میں امام موسیٰ کاظم کا، چونکہ کاظمین میں وہی روزہ ہے، اسی عقیدت کے ساتھ میں نے کہا مولا میرے درد اگر پین ختم ہو گیا تو میں 7 موسوی سعادات کو کھانا کھلاؤں گا۔ الحمدللہ ایک لمحہ نہیں گزرا اور وہ پین ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو یہ امام موسیٰ کاظم کی وہ چیزیں ہیں جو پریکٹیکل لائف کے اندر ہم لوگ خود دیکھتے ہیں اور آزماتے ہیں۔ جب نسل کے اندر اتنا اثر ہے، موسوی سعادات کے اندر 1400 سال گزر جانے کے بعد، تو سوچئے امامت کی شان کیا ہوگی۔ اور مولا باب الحوائج ہے، حاجتیں اسی دروازے سے پوری ہونی ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کاروان نور کے تمام زائرین کہ آج براہ راست امام موسیٰ کاظم کی چوکھٹ پر اپنی مناجات لے کر کے آ گئے، اور پیشنہاد دل ان کی چوکھٹ پہ رکھنے کے لیے ہم لوگ سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ یہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ یقین رکھیے جس بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیور، یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کام جو ناممکن ہوتا ہے یہ اسے ممکن بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ تقدیروں کو پلٹ کر کے رکھ دیا کرتے ہیں جنہیں امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ بس دل میں نیت کریے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں گے آپ، اس لیے کہ ہمارا یہ امام اتنا مظلوم امام ہے کہ ان کی ولادت بھی سفر کے مہینے میں ہوتی ہے، تو ہم خوشی نہیں منا پاتے۔ 7 سفر
गम की तारीख होती है तो वो इन 8 दिन खुशी नहीं मना पाते। और 25 रजब को आपकी चूँकि शहादत का दिन है, तो हम लोग कोशिश ये करें जहाँ भी दुनिया में हो, चाहे अपने घर में ही हो, कम से कम नज़र का एहतमाम करें, एक छोटी सी मजलिस बर्पा करें इमाम मूसा काज़िम की। ज़िंदगी के अंदर 2 मामूल ज़रूर बना लीजिए, फिर उसके असरात आप देखिएगा। इमाम मूसा काज़िम की मजलिस कीजिए 25 रजब को, और एक 10 तारीख को अगर रिस्क में इजाफा चाहते हैं, 10 तारीख को जनाब खतीजा का दस्तरखान कीजिए, इसलिए कि बीबी की शहादत जनाब खतीजा की 10 रमज़ान है। 10 रमज़ान को सब लोग जनाब खतीजा की नज़र कराएँ। हम लोग इमाम मूसा काज़िम के यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप मौला का मौजज़ा देखिए कि मौला की पूरी ज़िंदगी कैद खाने में गुजरी। ऐसा कैद खाना है ना हमारा इमाम सही से खड़ा हो सकता है। आप बस में बैठ के आए ना, आपके पैर सीधे नहीं हो पा रहे हैं, जबकि ये जर्मन की बसें हैं जो सबसे अच्छी बसें हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। आप इंडिया के अंदर जल्दी इस तरह की बसें अवेलेबल नहीं होती। तब भी हमारे पैरों में तकलीफ़ है कि हम घुटनों को सही नहीं कर पा रहे हैं, पैर को खोल नहीं पा रहे हैं, है ना। सिर्फ चंद घंटों का सफ़र है। सुबह निकले थे 7 बजे से लेकर के और ये वक्त आ गया। आप सोचिए जिसने 25 साल इतने सख्त गुजारे हो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने, कि मौला ना सीधे खड़े हो सकते हैं ना पैरों को फैला करके सो सकते हैं। इमाम मूसा काज़िम का आलम ये है। अब दुश्मन की साजिश ये है कि किस तरीके से इनको बदनाम किया जाए, इसलिए कि जो भी जिंदान का मालिक आता है, जिसे दरबान बनाया जाता है जिंदान का, वो इमाम मूसा काज़िम के किरदार को देख करके शिया हो जाता है। तारीख़ ने लिखा कि 26 जिंदान के जो दरोगा थे उनको तब्दील किया 26, और वो 26 लोग ईमान लाए कि कैसा साहिब किरदार है, हर वक्त जिसके ज़बान पर ज़िक्र इलाही है और शुक्र खुदा है। और इंतहा तो ये होती है जब इसे पानी दिया जाता है तो पहले पानी खुद पीने से पहले जो जिंदान के ऊपर सिपाही खड़े होते हैं उनसे पूछता है भाई तुमने पानी पी लिया। खाना खाने से पहले उनसे पूछता है तुमने खाना खा लिया। अगर वो कह देते कि हमने अभी तक नहीं खाया तो तब तक लुक़मे को हाथ नहीं लगाता जब तक वो खाना ना खा लेते। इस किरदार की वजह से दुनिया के अंदर शियत पहुंची है। दुश्मन की साजिश ये है कि इस नाम को बदनाम किया जाए, लिहाजा एक फ़ाहिशा औरत को तैयार किया गया और उसको जिंदान में दाखिल किया गया कि मौला को माज़अल्लाह बदनाम कर करके बाहर आएगी। जब वो जिंदान के अंदर उतरी तो दुपट्टे को लहराती हुई उतरी थी, लेकिन जैसे ही जिंदान के अंदर आकर के खड़ी हुई तो उसने देखा एक नहीफ सा आदमी जिसके जिस्म पे गोश्त बहुत कम रह गया है, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। उसके पीछे सिर्फ अंधेरी रात के अंदर दिन को उजाले में वो कह रही है कि मैंने देखा जैसे अंधेरी रात हो, सिर्फ एक चिराग जल रहा है। लेकिन वो देखती है कि इमाम मूसा काज़िम जब हालत क़याम में होते हैं तो चिराग की लो हालत क़याम में रहती है। जब इमाम रुकू में चले जाते हैं तो चिराग की लो भी क़याम से रुकू में चली जाती है, और जब इमाम मूसा काज़िम सजदे में जाते हैं तो चिराग की लो भी सजदे में चली जाती है। ये समझ गई ये कोई आम बंदा नहीं है बल्कि एक ख़ासान खुदा में से कोई है जिसका इत्तबा इंसान तो बहुत दूर चिराग की लो कर रही थी। जब इमाम खड़े होकर के नमाज़ पढ़ रहे थे तो नमाज की इक्तदा कर रही थी चिराग की लो। जब इमाम हालत रुकू में गए तो रुकू में चली गई, जब सजदे में गए तो सजदे में चली गई। अब जो ये औरत बाहर निकली, जब दाखिल हुई थी तो अपने दुपट्टे को लहराती हुई दाखिल हुई थी, लेकिन जब बाहर निकली तो दुपट्टा सर पे बंधा हुआ था और नकाब की सूरत के अंदर थी। बादशाह कुछ लोगों को लिए हुए खड़ा था। उसने कहा कि बताओ क्या हुआ। औरत ने कहा कि मैं वो बताऊं जो तूने मुझे बता करके भेजा था, या वो बताऊं जो मैं आंखों से देख करके आ रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, जो तू देख करके आ रही है वो बता। तो उसने इस वाक़े को बयान किया कि मैंने देखा इमाम मूसा काज़िम जब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो चिराग की लो उनका इत्तबा कर रही है, ऐसा लगता है कि चिराग उनके पीछे पीछे नमाज अदा कर रहा हो। जब वो क़याम में होते हैं क़याम करता है, जब वो हालत रुकू में चली जाती है तो लो भी रुकू में चली जाती है। जब वो सजदे में जाती है शख्सियत, चिराग की लो भी ज़मीन की तरफ झुक जाती है और ऐसा लगता है कि उनका इत्तबा करते हुए सजदा कर रही है। जालिम से ये बात बर्दाश्त न हुई और मलून ने कहा यह तो पैगाम दुनिया तक पहुँच जाएगा, शियत आम होकर के रह जाएगी। ये किरदार का नूर था इमाम मूसा काज़िम का कि जो कैद खाने से उठ कर के कायनात को रोशन करने के लिए तैयार था, लेकिन जालिम से बर्दाश्त न हुआ। मलऊन ने इमाम मूसा काज़िम को जहर दिया और हालत ये थी इमाम मूसा काज़िम की, या तो आप जनाब सैयद सज्जाद के बारे में सुनते हैं, हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़ियाँ थी, या हमारे इस इमाम की हालत ये थी कि हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़ियाँ थी और गोश्त
گوشت جسم پہ باقی نہیں رہا تھا، صرف ہڈیاں نظر آتی تھی. اور امام کا جنازہ 3 دن تک پل بغداد، جو راستہ بغداد کی طرف جاتا ہے قازوین سے، پل بغداد پر رکھا گیا. ایک چادر ڈال دی گئی. لوگ سوچ رہے تھے شاید صرف ایک چادر پڑی ہوئی ہے، لیکن جب ایک وزیر گزرنے لگا، اس نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ آگے بڑھ، تو گھوڑوں نے قدموں کو نہیں بڑھایا، اس لیے کہ جانوروں کو امامت کا احساس تھا. یہ لوگ ظالمین جانوروں سے بدتر ہو گئے تھے، جن کے یہاں سے احساس ختم ہو گیا تھا. اس نے دیکھا کہ گھوڑے آگے نہیں بڑھتے. جب گھوڑے آگے نہ بڑھے تو وہ گھوڑے سے اترا اور آگے بڑھ کر کے اس نے جیسے ہی چادر کو ہٹایا تو اس نے دیکھا صرف ہڈیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز دی گئی یہ شیعوں کا غریب امام موسی کاظم ہے، جس کا لاشا پل بغداد پہ رکھا گیا ہے. مولا امام موسی کاظم یقیناً آپ بہت مظلوم ہے. آپ کی بیٹی بیٹھی رہی 3 دن تک، لاشا پل بغداد میں رکھا گیا، لیکن مولا کم سے کم آپ کو 8ویں امام نے آ کر کے غسل و کفن کو دے دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہوں گا ذرا کربلا آ کر کے دیکھیے. ایک بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، بابا کا لاشا بے گور و بے کفن ہے. ایک بہن کی صدا ہے، اے میرے بھائی میرے سر پہ ردا بھی نہیں، ردا ہوتی تو تیرا کفن بنا دیتی. خاک کربلا اٹھی، حسین کے جسم کا کفن بن کر کے رہ گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار امام محمد تقی اور امام موسی کاظم کا واسطہ یہ کاروان نور کے تمام نورانی زائرین جو یہاں پر موجود ہیں، ان کی دلی حاجات کو پورا فرما، ان کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما. اے امام محمد تقی، اے امام موسی کاظم باب الحوائج، یہ بڑی تمنائیں، بڑی مرادیں لے کر کے آپ کی چوکھٹ میں خالی ہاتھ نہ پٹا دینا. مولا اس در سے تو دشمن بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں کیا. یہ تو چاہنے والوں کا مجمع ہے، ان کی جھولیوں کو جو یہ حاجتیں لے کر کے آئے ہیں پوری کر کے بھیجنا. اے امام موسی کاظم، اے امام محمد تقی، آپ کو کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، یہ سب مسافر ہیں، یہ سب بھی غریب الوطن ہیں، لیکن جب ہم آپ کے دیار میں آ جاتے ہیں تو اپنا وطن محسوس کرتے ہیں. مولا امام موسی کاظم، مولا امام محمد تقی، آپ کو وسیلہ بناتے ہیں بارگاہ عزتی کے اندر. ہماری زیارت کے سفر کو قبول فرمائیے اور ہمیں بار بار موقع دیجیے کہ ہم زندگی کے اندر بار بار اس چوکھٹ کو چومنے کے لیے حاضر ہوتے رہیں. اے امام موسی کاظم، اے امام محمد تقی، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کلیہ اور عاجلہ عنایت فرمائیے. پروردگار امام موسی کاظم کا واسطہ، امام محمد تقی کا واسطہ، ہمارے نصیب کو بہتر فرما. ہمارے والدین، بزرگوں اور تمام اعزاء و اقارب، دوست و احباب اور جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے گزارش کی ہے، ان سب کو برابر کا اس سفر کے اندر ثواب میں ہمارے شریک قرار دے. پروردگار امام موسی کاظم، امام محمد تقی کا واسطہ، جن لوگوں نے مناجات کے لیے اور طلب حاجات کے لیے ہم سب سے گزارش کی ہے، ان سب کی حاجات کو پورا فرما. پروردگار امام موسی کاظم، امام محمد تقی کا واسطہ، آنے والی نسلوں کے مقدر کو سنوار دے. پروردگار امام موسی کاظم، امام محمد تقی کا واسطہ، امتحان بہت ہو گیا ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار امام موسی کاظم، امام محمد تقی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ایران کی حفاظت فرمائیے. علماء ربانی کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے، ہمارے ملک ہندوستان کا پرچم ہمیشہ بلند رہے. پروردگار امام موسی کاظم، امام محمد تقی کا واسطہ، یہ مومنین جو اپنے دلوں کے حاجتوں کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرمائیے، جو اولاد نرینہ کے مشتاق ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرمائیے، جو بچے کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں انہیں اس میں سکسیس عطا فرمائیے. مولا یہ لوگ اپنے نصیب کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی تمام تر مشکلات کو آسان فرمائیے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائیے.